बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। जमात दहूं मजमून उर्दू नात है बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इसका हम हिस्सा दुआम देखेंगे। इसमें मशकी सरगर्मियां हैं जो हम हल करने वाले हैं। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए देखते हैं मशकी सरगर्मियां। सबसे पहले हम खुलासा, इस नज्म का जो खुलासा है, इस नात में क्या बताया गया है वो हम उसका खुलासा देख लेते हैं। इस नात में एक वाकया बताया गया है और उस वाकये को यहाँ खुलासे की शक्ल में बताया गया है। तो हम खुलासा देख लेते हैं। इस नातिया नज्म में बताया गया है, नातिया यानी नात, जिस नज्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और तारीफ और तौसीफ की जाती है, उसे हम नात कहते हैं। तो इस नातिया नज्म में बताया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। वहां के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दें। उस वक्त सख्त धूप का आलम था और हर तरफ गर्म रेत फैली हुई थी। लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। उस बाग का नाम नखला था। यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दे तो ताइफ को पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को ऐसा करने से रोका और अपने अजीम अखलाक का मुजाहरा करते हुए फरमाया कि आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी।
شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظم میں جہاں جہاں ضمائر استعمال ہوئے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ تو یہ جو چھوٹا سوال ہے، جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شاعر نے نظم کے آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے، تو ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ مشقی سرگرمیاں، تو چلیے اس نعت کی مشقی سرگرمیاں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں۔ نظم کے حوالے سے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ 1. نظم کی صنف کا نام لکھیے، نظم کی حیت کا نام لکھیے۔ تو یہاں ایک ویب خاکہ مکمل کیجیے، یہاں ایک ویب خاکہ دیا گیا ہے، اسے ہم مکمل کرنا ہے، اس میں اور بھی باتیں شامل کی گئی ہیں۔ تو نظم کی صنف، کون سی صنف ہے؟ یہ نعت ہے۔ شاعر کا نام سلیم شہزاد، شہزاد یہ ان کا شاعر کا تخلص ہے، اور یہ جو ہے نشانی تخلص کی نشانی ہے، تو شاعر کا تخلص شہزاد ہے۔ نظم کی حیت آزاد نظم ہے، یہ آزاد نظم ہے، اس میں مصرے جو ہے چھوٹے بڑے ہیں، لے سے ہے، پھر بھی قافیہ ردیف اور قافیہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہے۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ نظم میں آنے والے ردیف اور قافیے لکھیے۔ ردیف دھوپ میں، قافیے پتھر، منظر، ازدہر، چادر اور سر وغیرہ۔ ردیف جو ہے وہ مصرے کے اختتام پر آتا ہے، پہلا مصرع جسے دھوپ میں، دوسرے مصرے میں بھی وہی آیا دھوپ میں، اس طرح بہت سارے مصروں میں یہی الفاظ آئے ہیں، تو ایک جیسے الفاظ مصرے کے آخر میں آتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے کا جو الفاظ ہے اسے کہتے ہیں قافیے۔ تو اس میں پتھر، منظر، ازہر، چادر اور سر ایک ہی تلفظ میں آتے ہیں۔ نظم کی تمہید اور اختتام پر اپنی رائے دیجیے۔ اس نظم کی تمہید پرکشش اور متاثر کن ہے۔ شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں دعوت حق اور اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے۔ نظم کا اختتام درود و سلام پر کیا گیا اور بعد سلام کے شاعر نے اس خواہش کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات و فرمودات کی روشنی اس کے شہر ظلمت کو ضیاء بار کرتی رہے۔ نظم کے واقعے کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو یہ جو ہم نے نعت پڑھی ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو ہمیں اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا انتہائی دردناک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلے میں طائف گئے تھے۔ وہاں کے مشرکین و کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سننے سے انکار کر دیا اور اپنی قوم کے آوارہ اور اوباش لڑکوں کو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدتمیز اور گستاخ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے رہے، سنگ باری کرتے رہے۔ چلچلاتی دھوپ، تپتی ریت اور سنگ باری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال تھے۔ پتھر مار مار کر ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستے ہوئے خون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان مبارک بھر گئیں۔ ان کے سب وشتم یعنی ستم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے دور ایک باغ نخلا میں آرام فرما ہوئے۔ تب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اجازت طلب کی کہ حکم ہو تو ان پہاڑوں کو اس بستی پر الٹ دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ممکن ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ تو سچ مچ وہ بہت ہی سخت ترین دن تھا، انتہائی ستم کیے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جب فرشتے نے ان سے اجازت چاہی کہ آپ کا حکم ہو تو ان کے اوپر ان پہاڑوں کو ان کی بستی پر الٹ دیا جائے، مگر آپ نے اسے روکا اور کہا کہ آج نہیں تو کل ان کی اولادیں اللہ پر ایمان لے آئیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق عظیم کا زبردست مظاہرہ تھا۔ سواد، یہ چھوٹا سواد، اس نشان سے مراد مکمل فقرہ معنی کے ساتھ لکھیے۔ تو سواد، یہ جو چھوٹا سا سواد جو نام ہے، نام پر جب ہوتا ہے، اس نشان سے مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے معنی ہے سرور کائنات پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام۔ نظم میں آنے والے ردیف اور قافیے لکھیے۔ ردیف دھوپ میں، قافیے پتھر، منظر، اطہر، چادر اور سر وغیرہ۔ ذیل کی ترکیبیں جن کے لیے استعمال کی گئی ہیں ان کے نام لکھیے۔ چراغ شمس آسا، صدق پیغمبر، پھول سا پیکر، ستمگاران طائف۔ یہ نہیں ہے لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو طائف کے ظالم و جابر لوگ۔ پھول سا پیکر، پیکر یعنی جسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم اطہر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم۔ صدق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی کے پیغمبر مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کے دھوپ میں، مصرے کی شعری صنعت کا نام لکھیے۔ اس مصرے میں شاعر نے تجنیس تام کا استعمال کیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرتے کرتے لوگ اس قدر سنگ دل ہو گئے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار دیکھ کر بھی رحم نہیں آیا۔ شاعر نے ان کی سنگ دلی کے اظہار کے لیے لفظ پتھر کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ نظم سے اپنی پسند کے شعر یا مصرے کی تشریح پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ میرا پسندیدہ شعر حسب ذیل ہے، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ تشریح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، چاروں طرف مخالفتوں کی آندھیاں چلنے لگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ ایک دوسرے کے کان بھرنے لگے، بدگمانی پھیلانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جانے لگا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ رب العزت کی مرضی و منشا کے مطابق ہوا کرتی تھی، اس میں کسی تردد یا اور شک و شبے اور قیاس و گمان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد گرامی مستند و معتبر ہوا کرتا تھا، لیکن جب فرشتے نے پوچھا کہ ان پہاڑوں کو ان بستیوں پر پلٹ دیا جائے تو آپ نے منع کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق کا عظیم زبردست مظاہرہ تھا۔ درج ذیل الفاظ میں ایسے الفاظ نقل کیجیے جو نظم میں شامل نہیں ہیں: مسموم، معصوم، کوائف، طائف، تشقیق، نالین، مابین، پیمبر، پیغمبر۔ تو معصوم، کوائف، تشقیق، مابین اور پیمبر ایسے الفاظ ہیں جو نظم میں شامل نہیں ہیں۔ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، مصرے کے خط کشیدہ الفاظ کی مرادیں معنی تحریر کیجیے۔ تیرا کلام سے مراد آقائے نامدار کے روشن و تابناک ارشادات اور فرمودات ہیں۔ آخر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ نظم سے نمایاں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھیے۔ اس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت تبلیغ کی تئیں اول العزمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل اور رحم دلی جیسی خوبیوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل طائف کے لیے تشکیق و گمان کا باعث تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور ساحر سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار تھی، اس لیے انہوں نے ان پر بہت سارے ظلم کیے، انہوں نے انتہائی ظلم کیے، لیکن جب فرشتے نے آپ سے اجازت چاہی کہ اگر حکم دیا جائے تو پہاڑوں کے درمیان ساری بستیوں کو کچل کر رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے باز رکھا، گویا آپ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر ثابت ہوئے، ایک ایسی چادر جو لوگوں کو موسم کی سختی سے محفوظ رکھتی ہے۔ واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ واو عطف کی مثالیں: تشکیق و گمان و وہم، مجنون و کاہن۔ قواعد، اب ہم قواعد دیکھیں گے۔ گرامر، صنعت تضاد، ذیل کی یہ مصرے پڑھیے۔ رات اور دن ہے پروے ہوئے موتی کی طرح، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی۔ ان مصروں میں رات، دن، اندھیرے، اجالے، وصل، جدائی الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی رات، دن، اندھیرے، اجالے، وصل، جدائی، وصل یعنی ملن۔ جب مصرے یا شعر میں ایسے متضاد الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس صنعت کو تضاد کہتے ہیں۔ حمد اور نعت سے تضاد کی دوسری مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ یہ نعت ہے اور دوسری اس سے پہلے جو حمد ہے اس کو آپ کیا کیجیے، اس میں سے بھی ایسے ہی
तजाद, सनत तजाद वाली, मुतजाद वाली मिसालें तलाश कीजिए और लिखिए। ये तो हम जान ही चुके हैं कि सनत तजाद किसे कहते हैं। जब मिसरे या शेर में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सनत को सनत तजाद कहते हैं। जैसे हमद और नात से तजाद, सनत तजाद की मिसालें तलाश करके लिखिए। तो उसका जवाब है, हमद में सनत तजाद की मिसालें अपने महवर पर अगर गर्दिश में है शम्स व कमर, दो चांद सूरज तेरे औसाफ बयान करते हैं, तीन रात और दिन है पुरोवे हुए मोती की तरह। नात में सनत तजाद की मिसालें हैं, एक वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, दो फूल से पेकर बरसाते हैं पत्थर धूप में। जेल में दिए गए शेर की सनत पहचान कर सनत का नाम और तारीफ लिखिए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जवाब, सनत का नाम है सनत तजाद, सनत की तारीफ। शेर में जब मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस सनत को सनत तजाद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सनत तजाद के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। सनत इस्तिआरा की एक मिसाल लिखिए। जवाब, सनत इस्तिआरा की एक मिसाल, वक्त पड़े पर काम न आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया। दी गई तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए। वो नज्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। दो, जिस नज्म में वाक़या करबला का बयान हो। तो वो नज्म जिसमें रब्बे कायनात की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए तो वो है हमद। जिस नज्म में वाक़या करबला का बयान हो तो वो है करबलाई मरसिया। सरगर्मी, बच्चों आपके लिए सरगर्मी है कि मोहसिन काको रवि की कोई नात तलाश करके पढ़िए। आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, इम्तिहान में आपके काम आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको ज़हन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान में इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए शुक्रिया प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।
اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے، لائک کریں گے، اس طرح سے پریس کریں گے لائک کا بٹن، نیچے تھم کا اس طرح سے نشان ہے اس کو آپ پریس کیجئے تو وہ ویڈیو لائک کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے ساتھیوں کو تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے پیارے بچوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ میں پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پیارے بچوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہیں اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اور جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے، سرگرمی دی گئی ہے، آپ اس کو ضرور کیجئے اور اپنی کلاس ٹیچر کو بتائیے، اور ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔